میرا خیال ہے تم میں سے ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جس کے گھر میں کوئی نہ کوئی بچہ نہ آیا ہو. سمجھ آئیے؟ اچھا ادھر تمہارے گھر میں بچہ آیا, تم نے غسل ولادت دیا اور پھر مولوی صاحب بلا لیا. کیوں بلاتے ہو؟ اذان اور اقامت کے لیے. دائیں کان میں اذان, یہ شریعت میں نے نہیں بنائی. اب یہ بھی ذہن میں رکھ کے میری بات سن لینا. میں مسجد سے تو آواز آتی ہے بالغوں کے لیے, عاقلوں کے لیے, صاحبان رشد کے لیے, سمجھداروں کے لیے, حی علی الصلاۃ. یہ تو ابھی ماں کو نہیں پہچانتا, ابا نہیں کہہ سکتا, ابھی آیا ہے, اسے کس نماز کی طرف بلا رہے ہو؟ ادھر اذان ادھر اقامت. اچھا یہ گل شاہ جی شرعی مسئلہ ہے, فقہی مسئلہ ہے. اذان ہو رہی ہے نا, آپ نے سنی, کوئی کام رہ گیا ہے کر لو, پھر چلے جانا. کوئی بازار سے سودا خرید رہے ہو, خرید لو, پھر جاؤ. لیکن اگر اقامت سنی ہے تم نے, جو ہی کہا جائے گا قد قامت الصلاۃ, اب اگر تم بیٹھے رہے فعل حرام کیا, پیش نماز بیٹھا رہا فعل حرام کیا. قد قامت الصلاۃ کے بعد ڈیرے والوں بیٹھنا حرام ہے. مولوی صاحب کو پیسے دینے جوگے ہو بس, چلو پہلے نہیں کیا نا, اب کوئی بچہ گھر میں آئے اور مولوی کو بلاؤ, جب وہ اقامت دے کے جانے لگے پکڑ لینا. مولانا قد قامت الصلاۃ کے بعد تو نماز پڑھنا واجب ہو جاتی ہے, یہ بچہ کب پڑھے گا؟ اب پوچھ رہا مولانا کب پڑھے گا نماز؟ مولانا کہیں گے 13 سال کے بعد. کمال ہے, شریعت تیرے گھر کی ہے. شریعت تو کہتی ہے قد قامت الصلاۃ کے بعد نماز پڑھنی واجب ہے, تو 13 سال کی چھٹی دے کے جا رہا ہے. اور اللہ کرے ہر ایک کے بچے جیتے رہے, اللہ نہ کرے کوئی بچہ 13 سال کی عمر سے پہلے اگر مر گیا, وہ تو بے نماز مر گیا, اور اللہ کی نافرمانی کر کے مرا, قد قامت الصلاۃ پہ عمل نہیں کیا. تو پھر مولانا سے کہنا پھر تسلیم کر, بچہ تو نماز پڑھ رہا ہے, تو نے دیکھی نہیں. اور میں نے بلال رضی اللہ عنہ بیٹے پھر کتب اہل بیت کی ورق گردانی شروع کی. پتہ نہیں کتنے لاکھ ورق الٹنے کے بعد سمدین یہ موتی ہاتھ لگا. میں نے پوچھا کون سی نماز ہے جو بچہ پڑھ رہا ہے, ہمیں تو نظر نہیں آ رہی. جواب ملا ہے اویلا یا تو علی ابن ابی طالب. پرچم حسن اومد, حضرت شهزاده قام, یا دل یا حسین